ناظرین، آپ کے آڈیو میسیجز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ اس وقت ہم جو پہلے سے ایک سوال موصول ہو چکا ہے اس آڈیو میسیج کے لے کے اس کا جواب انشاءاللہ سن سکیں گے۔ السلام علیکم۔ سوال ہے کہ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ لیتا ہے رمضان میں، اس کا اصل مطلب یا مفہوم کیا ہے؟ کہ کیونکہ پھر بھی انسان سے غلطیاں یا کچھ گناہ اگر ہو جاتا ہے رمضان میں بھی، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ شیطان جکڑا جاتا ہے رمضان میں؟ جزاک اللہ۔ جی زیر صاحب، یہ یوسف اشرف صاحب نے گلاسکو سے شعبہ تربیت سے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھجوا رکھا تھا، تو اصل میں تو انہوں نے اپنے سوال میں ہی جواب بھی دے دیا ہے۔ اصل میں یہ سب تمثیلی کلام ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیوں کی جو تحریکات ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ایسا مہینہ، ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تھوڑا سا کام کیا ہوا بھی غیر معمولی برکتوں کا باعث ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس میں ان نیکی کی تحریکات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے لیے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بہت غیر معمولی برکت اور فضل اپنا کرتا ہے اور انہیں نیکی کی ہدایت دے دیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل کے ارد گرد ایک سیاہ دائرہ لگ جاتا ہے، اور وہ حالانکہ اس نے بالکل چھوٹی سی غلطی کی ہوتی ہے، جو ہی اس کے دل کے ارد گرد سیاہ دائرہ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اگر وہ انسان شیطان کے چنگل میں پھنستا چلا جائے تو وہ برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ارد گرد ایک نورانی دائرہ لگا دیتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کے فرشتے محبت کرتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہٹتے ہیں۔ تو یہی کیفیت یہاں پہ ہے کہ رمضان دراصل ان لوگوں کے لیے ایک بہت خوبصورت اور بڑا بابرکت مہینہ ہے جو اس میں نیکیوں کے حصول کو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازے واہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی مشقت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی فیوز اور غیر معمولی فضل جو ہیں ان کے وہ وارث بن سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے جس طرح خان صاحب نے بیان کیا کہ جو شیطان ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے شیطان کیا ہے، تو اس کی ایک روایت بڑی خوبصورت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں ہر ایک کے خون میں شیطان دوڑتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چلیں، ہماری تو سمجھ آتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہمارے خون میں شیطان دوڑ، تو یا رسول اللہ کیا آپ کے خون میں بھی شیطان دوڑتا ہے؟ تو آنسر نے اس موقع پہ سمجھانے کی غرض سے کہا ہاں میرے اندر بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میرا مکمل اختیار ہے، اب شیطان مجھے اپنی مرضی نہیں کرواتا بلکہ میں اپنے شیطان کو کنٹرول میں کر کے ہر بری تحریک کو میں نے دور کر دیا، اور نیکی کی تحریک یعنی کہ جو فرشتوں کی تحریک ہے وہ میں اس پر عمل کرتا ہوں اور کسی بری تحریک پر عمل نہیں کرتا۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ رمضان میں نیکی کی تحریکات پر عمل کیا جائے تو گویا فرشتوں پر ایمان لانا یہی ہے، اور شیطان کا جکڑا جانا یہ ہے کہ جب آپ بری تحریک پر عمل نہیں کرتے تو شیطان جکڑا جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب یہ رمضان کے ایام جو ہیں ظاہری لحاظ سے تو باقی دنوں کی طرح ہی ہیں، اسی طرح سورج جو طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے، موسم کے اوقات بھی اسی طرح، انسان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بھی اسی طرح، تو ظاہری طور پہ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو فرق پڑتا ہے وہ اس پر من شاہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے کو دیکھے، اور دیکھنا دو طرح سے ہے، ایک ظاہری طور پہ کوئی دیکھتا رہے کہ جی رمضان آ گیا ہے، اور وہ تو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں، تو جو شہادت اس کا دل گواہی دے کہ رمضان آ گیا ہے اور وہ اس کے اندر داخل ہو جائے،
رمضان میں حقیقی طور پہ داخل ہو جائے، اسی پر پھر باقی شرائط بھی اسی پر لاگو ہوں گی، اسی کا شیطان جو ہے وہ جکڑا جائے گا، اسی کو نیکی کی توفیق ملے گی اور وہی جو ہے بدی سے دور رہ سکتا ہے۔